انسپیکٹر جمشید سیریز ناول خون کا خواب بائے اشتیاق احمد پارٹ 3۔ خواب کی بات۔ کیا بات ہے دلدار بیگ؟ سر ایک بوڑھا شخص جو شکل و صورت سے مجرم لگتا ہے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن کہہ رہا ہے اس کے ساتھی اندر موجود ہیں، یعنی خان رحمان، محمود، فاروق اور فرزانہ وغیرہ۔ ارے باپ رے، یہ میں نے کیا نام لے دیے، کہیں وہ وہی پروفیسر داؤد تو نہیں؟ اوف مم، انہوں نے اپنا نام یہی بتایا ہے۔ حد ہو گئی، ہمارے پروفیسر انکل کو مجرم بنا دیا۔ ملک کے سب سے بڑے سائنسدان کی یہاں یہ حالت ہے کوئی تک؟ محمود نے جل کر کہا۔ تھانے دار پر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر ایک زوردار دھکا کانسٹیبل کو دیا اور خود بھاگ کر دروازے پر گیا، پھر پروفیسر داؤد کو اندر لے آیا۔ پروفیسر داؤد کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ ہمیں افسوس ہے انکل، لیکن ہمارے ملک کی پولیس کو تمیز کب سکھائی جائے گی؟ سوال تو یہ ہے۔ ہاں، یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے۔ محکمہ پولیس کے تمام بڑے افسران کو اس مسئلے پر سر جوڑ لینا چاہیے۔ خیر، ہم یہ مسئلہ آئی جی صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت آپ غصہ تھوک دیں۔ کہاں تھوکوں؟ یہاں تو اگال دان بھی نہیں ہے۔ انہیں ہنسی آ گئی، پھر وہ سب بیٹھ گئے۔ ہاں تو کیا بات ہو رہی تھی؟ خان رحمان نے انسپیکٹر جمشید کی نقل اتارنے کی کوشش کی۔ وہ سب پھر مسکرا دیے۔ ایاز خالد کا کہنا ہے کہ اس نے خواب میں خود کو خنجر اور پستول اس الماری میں رکھتے دیکھا ہے اور اس میں سے دونوں چیزیں ملی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خنجر اور پستول خون آلود ہے اور خون کی رپورٹ جلد ملنے والی ہے۔ اگر خون شیخ بابر کا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مجرم ہونے میں کیا شک رہ جائے گا؟ ہاں، اب تو یہی کہا جا سکتا ہے۔ خان رحمان نے سرد آہ بھری۔ لیکن ابھی ہم نے ایاز خالد سے ملاقات نہیں کی، آپ ذرا اسے یہیں بلا لیں۔ اگر وہ بھاگ نکلا تو مجھے تو وہ حد درجے خطرناک لگتا ہے۔ بھاگ نکلا تو ہم پکڑ کر دیں گے انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں۔ فاروق نے منہ بنایا۔ کہانی کیا ہے؟ پروفیسر بولے۔ کہانی پر اسرار ہے۔ جب تک ایاز خالد آتا ہے میں آپ کو مختصر طور پر بتاتا ہوں، محمود نے کہا اور جلدی جلدی انہیں کہانی سنانے لگا۔ ادھر اس کی کہانی ختم ہوئی، ادھر ایاز خالد اندر داخل ہوا۔ دو کانسٹیبلوں نے اس کی طرف رائفلیں تان رکھی تھیں۔ آپ لوگ جائیں، ہم دیکھ لیں گے، محمود نے منہ بنایا۔ دونوں کانسٹیبلوں نے ہبت خان کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ دونوں چلے گئے۔ آپ کا نام ایاز خالد ہے؟ محمود نے نہایت نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ محکمہ سراغ رسانی سے کچھ لوگ مجھ سے سوالات کرنے آئے ہیں۔ غلط نہیں بتایا گیا تھا، ہمارا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے۔ اتنا نرم اور میٹھا لہجہ، اس قدر شرافت سے پوچھا گیا سوال۔ کیا محکمہ سراغ رسانی کے لوگ ایسے ہیں؟ جبکہ یہاں آ کر لگتا ہے صرف انہی لوگوں کو پولیس کے محکمے میں بھرتی کیا گیا ہے جب سے مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ اوے بدماش، کتے خبیث جیسے الفاظ کے سوا میں نے کوئی شریفانہ لفظ اپنے لیے نہیں سنا۔ حقارت کے سوا یہاں کچھ نہیں ملا۔ مجھے ٹھوکریں ماری گئیں، دھکے دیے گئے وغیرہ ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب ہم آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ اسے یہاں نہیں رہنے دیں گے؟ اسے نہیں، انہیں۔ اول تو یہ ابھی مجرم نہیں ہیں، صرف ملزم ہیں۔ اگر یہ مجرم ثابت ہو جاتے ہیں تب بھی یہ انسان ہیں اور انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، نہ کہ دنیا بھر کی گالیاں انہیں دی جائیں اور انہیں خود ان کی نظروں سے گرا دیا جائے گا۔ خان رحمان نے پرجوش انداز میں کہا، سوری، لیکن آپ انہیں لے جا نہیں سکتے۔ کیوں جناب؟ یہ پکے قاتل ہیں۔ اس صورت میں بھی ہم اس کیس کی تفتیش اپنے محکمے میں تبدیل کرا سکتے ہیں اور اس صورت میں انہیں محکمہ سراغ رسانی کی حوالات میں رکھیں گے۔ خیر یہ بعد کی بات ہے، پہلے تو ہم ان سے چند سوالات کریں گے، آپ اس دوران خاموش ہی رہیے گا۔ اچھی بات ہے، اس نے جلا کر کہا۔ اب وہ اس کی طرف مڑے۔ آپ سے پہلا سوال، بالکل سچ سچ جواب دیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ پہلا سوال یہ کہ کیا آپ نے قتل کیا ہے؟ میں نے خواب میں ضرور قتل کیا ہے، جاگنے کی حالت میں نہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا خنجر اور پستول آپ کے سامنے ان لوگوں نے
آپ کی الماری سے نکالے تھے؟ ہاں جناب، یہی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر بات صرف خواب کی ہوتی تو آپ کی الماری سے خنجر اور پستول نہیں نکل سکتے تھے۔ میں جانتا ہوں اور میں اس پر حیران ہوں۔ میں نے صرف ایک خواب دیکھا تھا، پھر یہ پستول اور خنجر میری الماری سے کیسے نکل آئے؟ میں نے جب خواب دیکھا تھا تو بیوی کو خواب سنایا تھا۔ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں عین اس وقت دروازے پر دستک ہوئی، پتہ چلا کہ پولیس دروازے پر موجود ہے، بس وہ اندر آئے اور انہوں نے یہ دونوں چیزیں برآمد کر لیں۔ کیا آپ شیخ بابر کو پہلے سے جانتے ہیں؟ جی نہیں، میں انہیں نہیں جانتا، نہ ان سے کبھی میرا واسطہ رہا ہے، میں تو جانتا تک نہیں کہ وہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، لیکن آپ اپنے خواب کے مطابق گھر سے نکل کر سیدھے ان کے دروازے پر آئے تھے، اور چوکیدار سے آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ آپ کا ایک دوست بیمار ہے، یہ کہہ کر اس نے فون کر کے بلایا ہے؟ ہاں یہی بات ہے، لیکن یہ خواب کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں خواب میں تو انسان کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، نہ جانے کیا کچھ کر گزرتا ہے، ایسے کام بھی جو وہ عام زندگی میں نہیں کر پاتا۔ ہاں ہم یہ بات جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ میں ایک پرائیویٹ ادارے میں کمپیوٹر پر کام کرتا ہوں اور بس۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے۔ یہ کہہ کر محمود ہبت خان کی طرف مڑا، اجازت ہے ہم انہیں لے جائیں؟ جی نہیں، اس کے لیے آپ کو اوپر سے حکم لانا پڑے گا۔ ایک منٹ جناب، یہ کہہ کر محمود نے آئی جی شیخ نثار احمد کو فون کیا، انہیں صورتحال بتائی اور پھر یہ بتایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، فون ہبت خان کو دو، وہ بولے۔ محمود نے رسیور اس کی طرف بڑھا دیا، اس نے حیران ہو کر رسیور لے لیا اور بولا، یس سر، اس نوجوان ایاز خالد کو انہیں سونپ دو، اس سے رسید لکھوا سکتے ہو؟ یس سر، اس نے گھبرا کر کہا، اور پھر وہ ایاز خالد کو لے کر کمرے سے نکل آئے۔ جس وقت باہر نکل رہے تھے، ہبت خان نے کہا، آپ انہیں اس طرح لے جا رہے ہیں، یہ فرار ہو جائیں گے اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور پھر آپ آئی جی صاحب کو جواب دہ ہوں گے۔ ہم انہیں جواب دے لیں گے، آپ ہمارے لیے فکر مند نہ ہوں، آپ کی مرضی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ وہ انہیں دفتر لے آئے۔ انسپکٹر جمشید کی نظر ان پر پڑی، وہ اتفاق سے اسی وقت باہر سے آ رہے تھے۔ کیا معاملہ ہے بھائی؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ کچھ نہیں جمشید، اپنے کام سے کام رکھو، خان رحمان نے منہ بنایا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران رہ گئے۔ یہ کیس ہم خود حل کریں گے اور تمہیں اس کی ہوا تک نہیں لگنے دیں گے۔ انہوں نے ایک نظر ایاز خالد پر ڈالی، پھر زور سے چونکے۔ لیکن میرا ایک دعویٰ ہے۔ اور وہ کیا؟ تم اس کیس کو حل نہیں کر سکو گے۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا اس نوجوان کو دیکھ کر؟ کیا یہ ملزم ہے؟ ہاں، اس پر قتل کا الزام ہے، فرزانہ نے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو فرزانہ؟ معلومات نہ دو، پروفیسر داؤد نے جھلا کر کہا۔ انسپکٹر جمشید ہنس پڑے۔ مجھے کم سے کم مشورہ میں شریک کر لیں۔ انسپکٹر جمشید بولے، ہرگز نہیں، آپ کی مرضی، لیکن اتنا سن لیں، یہ نوجوان مجرم نہیں ہے۔ خوب، یہی تو ہمارا اندازہ ہے، لیکن جرم اس پر ثابت ہو کر رہے گا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ ایسا وقت آیا تو اس وقت سوچیں گے کہ اب ہم کیا کریں۔ یہ بات ابھی کیوں نہ سوچ لی جائے؟ ہوں، بات معقول ہے۔ میرا خیال ہے انکل، ہم ابا جان سے مشورہ کر ہی لیں، ویسے پورا کیس ہم خود حل کریں گے۔ میرا مشورہ مانو، مجرم کو پکڑنے کا آسان طریقہ اختیار کرو۔ آسان طریقہ؟ ہاں، تفتیش کے طریقے سے یہ مجرم ثابت ہوں گے۔ میرا طریقہ اختیار کرو گے تو یہ صاف بچ جائیں گے، پھر نہ کہنا۔ اچھا بھائی، دو مشورہ، خان رحمان نے منہ بنایا۔ مشورہ یہ ہے کہ اس نوجوان کو فوری طور پر رہا کر دیں اور اخبارات میں اس بات کی خبر بھی لگوا دیں، بلکہ ہر اخبار میں خبر لگ جائے کہ پولیس نے اس نوجوان کو رہا کر دیا جس پر شیخ بابر کا قتل کا زبردست شبہ تھا، بلکہ ثبوت بھی مل چکا تھا۔ میرے خیال میں بہت بہتر رہے گا، فرزانہ نے جلدی سے کہا۔ جیسے تم لوگوں کی مرضی، ویسے میں چاہتا تھا کہ اس بار جمشید سے مشورہ بھی نہ لیا جائے، خان رحمان نے کہا۔ اور میں بھی، پروفیسر داؤد بولے۔ خیر، اتنے سے مشورے کی کوئی بات نہیں، محمود مسکرایا۔ اوہو بھائی، اگر تم اس حد تک سنجیدہ ہو تو میں اپنا مشورہ واپس لے لیتا ہوں۔
لاؤ میرا مشورہ، یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ دیں اب انہیں ان کا مشورہ واپس۔ فاروق نے خان رحمان اور پروفیسر داؤد کی طرف دیکھا۔ مشورہ واپس کہاں سے دیں؟ اس کو تو ہم قبول کر چکے ہیں۔ ہاں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں گے۔ ویسے بھائی، یہ کیس تم سے حل نہیں ہوگا۔ مجرم چھپا رستم ہے۔ جمشید، تم ہمیں للکار رہے ہو۔ پروفیسر داؤد نے گویا خبردار کیا۔ نہیں، اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں۔ اچھا خیر، آپ لوگ ذرا ایاز خالد کو میرے کمرے میں لے آئیں، میں ان سے چند باتیں کر لوں۔ یہ میں آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے کروں گا۔ اپنے لیے کیا مطلب؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ اپنے لیے کا مطلب تو بس اپنے ہی لیے ہوتا ہے۔ خیر، وضاحت کیے دیتا ہوں۔ میں اپنے طور پر اس کیس پر کام کروں گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ پہلے آپ مجرم تک پہنچتے ہیں یا میں۔ ارے باپ رے، اب کیا ہوگا؟ محمود گھبرا گیا۔ بزدل ڈرپوک، ابھی سے ہمت ہار رہے ہو؟ فاروق نے اسے گھورا۔ یہاں ہمت جیتنے کا دور دور تک امکان جو نظر نہیں آیا۔ محمود نے بیچارگی کے عالم میں کہا، حد ہو گئی، کیا تم نے سنا نہیں؟ جو شخص مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی حوصلہ ہار جائے، اس کی شکست اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ فرزانہ بولی، لیکن بھائی، ہم ابا جان کے مقابلے میں نہیں جیت سکتے۔ میرا خیال ہے ان صاحب کو اپنی پارٹی سے نکال دینا چاہیے۔ فرزانہ نے منہ بنایا۔ افسوس، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ فاروق نے سرد آہ بھری۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس صورت میں محمود ابا جان سے جا ملے گا اور اس طرح یہ اور مضبوط پارٹی بن جائے گی۔ دھت تیرے کی! محمود نے جلا کر اپنی ران پر ہاتھ مارا۔ جو لوگ آپس میں لڑنے لگ جائیں وہ دشمن سے جیت بھی کیسے سکتے ہیں، جبکہ اس بار ہمارا دشمن بہت طاقتور ہے۔ فرزانہ نے جلدی جلدی کہا، وقت ضائع کرنے کی بجائے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ پہلے ایاز خالد کی ابا جان سے ملاقات کروا دیتے ہیں، پھر شیخ بابر کے گھر ہمیں جانا ہے۔ محمود نے منہ بنایا۔ انہوں نے سر ہلا دیے، پھر ایاز خالد کو لیے انسپکٹر جمشید کے کمرے میں آئے۔ یہ ہمارے والد ہیں، یہ بھی آپ کے کیس پر کام کریں گے۔ او، آپ کا مطلب ہے یہ انسپکٹر جمشید ہیں؟ تشریف رکھیے جناب۔ وہ مسکرائے۔ وہ حیرت زدہ سا بیٹھ گیا۔ آپ ذرا اپنا خواب مجھے سنائیں گے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی بتا دیں؟ جی اچھا، اس نے کہا اور خواب سنانا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد پولیس کی آمد کا ذکر کیا، خنجر اور پستول کا ذکر کیا۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ بولے، کیا وہ خنجر اور پستول آپ کے اپنے ہیں؟ جی نہیں، میں نے تو گھر میں کبھی ایسی کوئی چیزیں رکھی ہی نہیں۔ ایک ملازم پیشہ آدمی کو ضرورت بھی کیا پڑتی ہے؟ اس نے کہا، آپ نے وہ پستول اپنے کسی عزیز دوست یا واقف کے پاس کبھی دیکھے؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے محمود، انہیں گھر جانے دو، ضمانت کے کاغذات پر دستخط کرا لو۔ جی اچھا۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا مطلب؟ آپ مجھے رہا کر رہے ہیں؟ ہاں، ابھی آپ پر جرم ثابت نہیں ہوا، ثابت ہو گیا تو آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ ثبوت ملنے تک کیوں آپ کو پریشان کریں، اور آپ کی بیوی کو بھی۔ آپ نے اگر جرم نہیں کیا اور واقعی یہ خواب کا واقعہ ہے تو آپ بے فکر رہیں، ہم اصل مجرم کو ضرور گرفتار کر لیں گے، آپ پر سے الزام ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرا محکمہ تو اب مجھے ملازمت میں واپس لے گا نہیں۔ اگر یہ جرم آپ نے نہیں کیا تو محکمہ بھی آپ کو ملازم رکھے گا۔ آپ کل سے اپنی ڈیوٹی پر جائیں، دفتر کی طرف سے انہیں خط مل جائے گا۔ کیا آپ جیسے پولیس آفیسر بھی اس دنیا میں ملتے ہیں؟ دنیا میں کیا نہیں ملتا؟ وہ مسکرائے اور پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایاز خالد کے جانے کے بعد وہ شیخ بابر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ابا جان اس کی نگرانی کروائیں گے، پستول اور خنجر کے اصل مالک کا پتہ لگوائیں گے، لیکن ہم تو اس راستے سے اپنی تفتیش جاری نہیں رکھ سکتے۔ وہ کہیں گے، یہ کیا تم تو میری نقل اتار رہے ہو؟ ٹھیک ہے، ہم اپنے طور پر اپنے طریقے سے کام کریں گے۔ فرزانہ بولی، تو کیا ہمارا اور انسپکٹر جمشید کا طریقہ الگ الگ ہے؟ پروفیسر داؤد نے حیران ہو کر کہا، اس کیس کی حد تک تو یہی کہا جائے گا۔ فاروق مسکرایا۔ تب پھر ہم سیدھے شیخ بابر کے گھر جا رہے ہیں۔ اس کیس میں اس وقت تک قتل کی وجہ کی طرف توجہ نہیں دی گئی جبکہ ایاز خالد کے پاس قتل کی دور دور تک کوئی وجہ موجود نہیں ہے، اور عدالت میں جب تک قتل کی وجہ نہیں بتائی جاتی عدالت ملزم کو مجرم نہیں مانتی۔ اس لحاظ سے بھی ایاز خالد
بے قصور لگتا ہے۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی شیخ بابر کو قتل کرنے کی، جبکہ اس نے کوئی لوٹ مار بھی نہیں کی، اس نے کوئی چیز وہاں سے نہیں لوٹی، نہ گھر کے افراد کو کچھ کہا۔ شیخ بابر کپڑے کی ایک مل کے مالک تھے، ایاز خالد کا کپڑے کی مل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو سکتا ہے وہ کسی وقت مل میں ملازم رہا ہو اور شیخ بابر نے اس سے کوئی زیادتی کی ہو، اس کے اندر انتقام کا جذبہ پرورش پا رہا ہو اور آخر اس نے یہ کام کر ڈالا اور خود کو بچانے کے لیے خواب والی کہانی گڑھ لی ہو۔ لیکن پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ایاز خالد کبھی ان کی مل میں ملازم تو نہیں رہا، یا ان کا ماضی میں شیخ بابر سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق تو نہیں رہا۔ ہاں واقعی یہ بات پہلے ہمیں ایاز خالد سے پوچھ لینی چاہیے تھی، اس کے گھر میں تو کوئی فون بھی نہیں ہے۔ خیر، انکل اکرام کے ذریعے اس سوال کا جواب حاصل کر لیتے ہیں، وہ کسی کو بھیج کر معلوم کر لیں گے۔ اب محمود نے اکرام کے نمبر ملائے۔ سب انسپکٹر اکرام بات کر رہا ہوں اور یہ میں ہوں انکل محمود، لیکن میں کسی انکل محمود کو نہیں جانتا۔ اس نے ہنس کر کہا، یہ اور اچھا ہے، ایک شخص ہے ایاز خالد۔ ارے باپ رے، کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ ابھی انسپکٹر صاحب نے اس کے بارے میں ہدایات دی ہیں، لیکن ان کی ہدایت ہے کہ میں اس بارے میں آپ کو کچھ نہ بتاؤں کہ کیا ہدایات دی ہیں۔ ہم نے ان کی ہدایات معلوم کرنے کے لیے فون نہیں کیا، ہم ایاز خالد سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کبھی وہ شیخ بابر کی مل میں ملازم رہا ہے، یا ماضی میں اس کا کسی طرح بھی شیخ بابر سے کوئی تعلق رہا ہے۔ اس سوال کا جواب تو آپ ہمیں لے کر دے سکتے ہیں نا؟ ہاں کیوں نہیں، اپنے طور پر آپ جو کہیں گے کروں گا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کام لے رہے ہیں۔ اچھا تو پھر انکل آپ یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم آپ سے کیا کام لے رہے ہیں؟ انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ جان سکتے ہیں۔ آپ لوگ اب کیا کریں گے؟ انہوں نے پہلے ہی مجھے یہ بتا دیا تھا کہ ہم یہ معلوم کروائیں گے، لہٰذا میں نے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایاز خالد سے معلوم کرا لیا ہے۔ اس کا کبھی بھی شیخ بابر سے کوئی تعلق نہیں رہا، نہ وہ ان کی مل میں ملازم رہا ہے۔ خوب، یہ تو کام اور آسان ہو گیا۔ ادھر ہم نے سوال کیا، ادھر جواب مل گیا۔ کیا انہوں نے اس قسم کے اور اندازے بھی آپ کو بتائے ہیں، اور آپ نے ہمارے لیے پہلے ہی ان سوالات کے جوابات حاصل کر لیے ہیں؟ نہیں، فی الحال انہوں نے بس یہی ایک بات بتائی تھی، سو میں نے معلوم کر کے رکھ لی۔ اچھا شکریہ، یہ کہہ کر محمود نے فون بند کر دیا۔ اب وہ شیخ بابر کے ہاں پہنچے۔ اداس انداز میں ان کا استقبال کیا گیا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو ان کا بڑا بیٹا انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ جو ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، بہت زور سے اچھلے۔ وہاں دیوار پر ایاز خالد کی تصویر موجود تھی۔ نہیں، ارے باپ رے، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی میں سمجھا نہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایاز خالد کی تصویر یہاں کہاں سے آ گئی؟ کیا کہا آپ نے؟ ایاز خالد کی تصویر؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بیٹا بولا۔ اف مالک، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے؟ ارے جناب، ہم ایاز خالد سے مل چکے ہیں، یہ بالکل اس کی تصویر ہے۔ نہیں، اس بار لڑکا بہت زور سے اچھلا۔ اب آپ کو کیا ہوا؟ یہ ہمارے والد کی جوانی کی تصویر ہے۔ کیا؟ نہیں، اس بار وہ اور زور سے اچھلے۔ اب کمرے میں سب کے چہروں پر حیرت ہی حیرت تھی۔ اللہ اپنا رحم فرمائے، یہ کیا معاملہ ہے؟ خیر پہلے تو تعارف ہو جائے۔ آپ شیخ بابر کے بڑے بیٹے ہیں، آپ کا نام؟ مجھے شیخ جابر کہتے ہیں۔ آپ کے اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ مجھ سے چھوٹے بھائی اور ایک بہن ہے۔ خوب، اور یہ تصویر آپ کے والد کی جوانی کی تصویر ہے؟ جی ہاں بالکل، جبکہ ہمارے خیال میں یہ ایاز خالد کی تصویر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک منٹ ٹھہریں۔ اب محمود نے اکرام کے نمبر ملائے۔ سلسلہ فوراً مل گیا۔ انکل اکرام، آپ سے ایک اور کام آ پڑا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسا۔ معلوم ہوتا ہے بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ خیر کام بتائیں۔ ہم اس وقت شیخ بابر کے ہاں موجود ہیں، آپ ذرا ایاز خالد کو یہاں لے آئیں۔ کوئی خاص بات؟ جی ہاں بہت زیادہ، لیکن اس کام میں کم سے کم 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ کوئی بات نہیں، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، لا رہا ہوں۔ اور یہ بات آپ ابا جان کو نہیں بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا۔ اکرام ہنسا، اور پھر اکرام ایاز خالد کو لیے شیخ بابر کے ہاں پہنچا۔ اس وقت تک وہ تصویر کو الٹا رکھ چکے تھے۔ ایاز خالد کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔
اندر آتے ہی اس نے کہا، کیا بات ہے جناب، خیر تو ہے؟ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ آپ جانتے ہیں میرا یہاں آنا کتنا خطرناک ہے۔ شیخ بابر کی اولاد غصے میں آ کر مجھ پر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، آپ فکر نہ کریں، تشریف رکھیں۔ اکرام اور ایاز خالد بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ شیخ جابر کو پتہ چلا تھا کہ انہیں وہاں انتظار کرنا پڑے گا، تو وہ اٹھ کر اندر چلا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ جب اس کی ضرورت ہو بلا لیں۔ اندر گھنٹی بجی۔ جلدی شیخ جابر اندر داخل ہوا اور پھر بری طرح اچھلا۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس کے منہ سے نکلا۔ آنکھیں ایاز خالد پر جم گئی تھیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ تو آپ انہیں نہیں جانتے؟ حیرت ہے، محمود نے تزیہ انداز میں کہا۔ بالکل نہیں، میں انہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ ویسے یہ گھر شیخ بابر کا ہے۔ پولیس انسپکٹر ہبت خان صاحب مجھے شناخت کے لیے یہیں لائے تھے، اور خواب میں بھی میں یہیں آیا تھا۔ پھر وہی خواب؟ فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ تو کیا آپ کے خیال میں جھوٹا ہوں؟ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ صاحب کس بات پر حیران ہیں؟ کیا یہ شیخ بابر مرحوم کے بیٹے ہیں؟ ہاں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کیوں حیران ہیں۔ یہ کہہ کر محمود اٹھا اور اس نے تصویر سیدھی کر دی۔ اب اچھلنے کی باری ایاز خالد کی تھی۔ یہ کیا؟ میری تصویر؟ بلا، میری تصویر کا یہاں کیا کام؟ کیا یہ تصویر آپ نے بنوائی تھی؟ محمود نے حیران ہو کر کہا۔ جی نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ میری تصویر یہاں کیوں موجود ہے؟ یہ آپ کی تصویر نہیں، شیخ بابر کی جوانی کی تصویر ہے۔ کیا؟ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں حیرت کا ایک سمندر نظر آیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر اس کے منہ سے نکلا۔ پتہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے، ہم خود نہیں سمجھ سکے۔ ہم نے جب تصویر یہاں دیکھی تو ہم بھی یہی سمجھے تھے کہ یہ آپ کی تصویر ہے، لیکن جب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تو ان کے والد کی جوانی کی تصویر ہے تو ہم بہت حیران ہوئے۔ اب یہ معاملہ حد درجے حیرت انگیز ہو گیا ہے۔ ایاز خالد صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ شیخ بابر سے کبھی کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں رہا، یہی بات ہے نا؟ جی بالکل، لیکن یہ تصویر کہہ رہی ہے کوئی خاص تعلق ہے۔ کہیں آپ ان کے سوتیلے بیٹے تو نہیں ہیں؟ جی کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے شیخ بابر نے 2 شادیاں کی ہوں، ایک بیوی سے آپ پیدا ہوئے، دوسری بیوی سے یہ لوگ، لیکن آپ کی والدہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا یا طلاق دے دی ہوگی۔ اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اب یہ راز معلوم کرنا ہوگا۔ شیخ جابر صاحب، ہمیں آپ کی والدہ کا بیان لینا ہے، وہ دروازے کی اوٹ سے جواب دے سکتی ہیں۔ اچھی بات ہے، میں انہیں یہاں لے آتا ہوں۔ جلدی دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، میں اس طرف موجود ہوں۔ کیا آپ کے شوہر شیخ بابر نے 2 شادیاں کی تھیں؟ جی نہیں، میں نے تو ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ اگر انہوں نے خفیہ طور پر کی ہو تو میں نہیں کہہ سکتی۔ یہ ہم ایک نوجوان کو اندر آپ کے سامنے لا رہے ہیں، آپ ذرا انہیں دیکھ لیں، محمود نے کہا۔ لیکن میں پردہ کرتی ہوں، شیخ بابر کی بیوی نے کہا۔ یہ نوجوان ہے، آپ کے بیٹے شیخ جابر کی عمر کے ہیں، اور ہماری یہ مجبوری ہے۔ اچھی بات ہے، اس نے کہا۔ فرزانہ، ایاز خالد کو دروازے کی دوسری طرف لے جاؤ، محمود نے بالکل انسپکٹر جمشید کے انداز میں کہا۔ فرزانہ نے اسے تیز نظروں سے گھورا، جیسے کہہ رہی ہو تم مجھ پر حکم چلانے والے ہو کون، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی اور ایاز خالد کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ حیرت زدہ سا اندر داخل ہو گیا۔ فرزانہ ساتھ تھی۔ جو ہی شیخ بابر کی بیوہ نے اسے دیکھا، ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکل گئی، آنکھوں میں دہشت طاری ہو گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا محترمہ؟ فرزانہ بولی۔ یہ ان کی شکل و صورت بالکل بابر صاحب جیسی ہے۔ میرا مطلب ہے جب وہ جوانی میں تھے کوئی ذرا برابر فرق نہیں، لہٰذا میں یہی کہوں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کارخانے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو بالکل معلوم نہیں کہ آپ کے شوہر نے دوسری شادی کی تھی یا نہیں؟ جی نہیں، بالکل معلوم نہیں۔ اچھی بات ہے، آئیے جناب۔ فرزانہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ ایاز خالد صاحب، آپ نے اپنے والد کو دیکھا ہے؟ ان کا انتقال کب ہوا؟ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے۔ میری ماں نے مجھے یہی بتایا تھا، اور میں چھوٹا ہی تھا کہ وہ بھی فوت ہو گئیں۔ آپ کو ہمارے ساتھ اپنے گاؤں چلنا ہوگا۔ کیوں؟ آپ وہاں جا کر کیا کریں گے بھلا؟
آپ کے ماں باپ کے بارے میں معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس قدر ایک جیسا ہونا عجیب ترین ہے۔ اگر آپ شیخ بابر کے بیٹے ہیں تب اس کیس کے مجرم آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شیخ بابر نے آپ کی والدہ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو، انہیں چھوڑ دیا ہو اور انہوں نے یہ ظلم بری کہانی آپ کو سنائی ہو۔ اس طرح آپ نے انتقام لینے کے لیے انہیں قتل کیا، لیکن خود کو بچانے کے لیے خواب والی کہانی گڑھ لی۔ اگر یہی بات ہے تو خواب کی کہانی آپ کی مدد نہیں کر سکے گی۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے واقعی خواب دیکھا تھا اور خواب میں ہی یہاں آیا تھا۔ خواب میں نے پستول کا فائر کیا تھا۔ خیر دیکھتے ہیں، آئیے چلیے۔ اور ہاں، شیخ بابر کی مل کا کیا نام ہے بلا؟ محمود اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ بابر ملز، سنا ہے ان کی مل کا کپڑا بہت کامیاب ہے؟ جی ہاں، بہت زیادہ۔ اس کاروبار میں کوئی مل والا تو آپ کا دشمن نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، دور دور تک ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ دشمن تو خیر کوئی ہے، آخر ان کا قتل ہوا ہے۔ یہ چوری کی ایک واردات بھی ہو سکتی ہے۔ شیخ جابر نے منہ بنایا، لیکن قاتل کچھ نہیں لے کر گیا۔ آپ یہ کیوں بول رہے ہیں؟ اسے موقع نہیں ملا، جبکہ اسے موقع حاصل تھا۔ آپ سب سو رہے تھے۔ خیر آپ جائیں، ہمیں اس سے کیا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، قاتل کو پکڑنا ہمارا کام ہے۔ آؤ بھائی چلیں، محمود نے کہا۔ ان کے منہ بن گئے۔ خان رحمان اور پروفیسر داؤد ہنس پڑے اور پھر وہ دوبارہ وہاں سے نکل آئے۔ آپ کو ہمارے ساتھ گاؤں چلنا پڑے گا۔ چلیے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اس نے کہا۔ پھر وہ خان رحمان کی گاڑی میں گاؤں پہنچے۔ کسی زمانے میں ایاز خالد جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر اب کسی اور کا تھا، لیکن گاؤں کے لوگوں سے بہرحال ایاز خالد کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مشکل نہیں تھا۔ اس مکان میں اب گھرانہ رہ رہا تھا۔ اس نے انہیں عزت سے بٹھایا، لسی پیش کی، پھر بات چیت شروع ہوئی۔ آپ انہیں جانتے ہیں؟ ہاں، یہ کبھی کبھار یہاں آتے رہتے ہیں۔ یہ ان کا گاؤں ہے نا؟ بچپن میں آخر یہیں رہتے تھے۔ آپ نے ان کے والد کو دیکھا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں۔ کیا وہ یہی تھے؟ یہ کہہ کر محمود نے شیخ بابر کی تصویر نکال کر ان کے سامنے کر دی۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، یہی ایاز کے والد ہیں؟ کیا نہیں؟ ایاز خالد نے حیران ہو کر کہا۔ کیوں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ بھائی تم اس وقت بہت چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے، تمہیں بھلا کیسے یاد ہو سکتا ہے؟ او ہاں بالکل یہی بات ہے۔ اور ان کی والدہ؟ وہ بھائی ان کے والد کے فوت ہو جانے کے چند سال بعد ہی فوت ہو گئی تھی۔ پھر آپ نے یہ مکان کس سے خریدا؟ ان کی والدہ نے اپنے خاوند کے علاج کے لیے ہم سے بہت سا قرض لیا تھا۔ اس قرض کے بدلے میں انہوں نے اپنا مکان ہمیں دے دیا تھا۔ اور خود کہاں رہتی تھی؟ یہیں ہمارے پاس ہی۔ وہ کہا کرتی تھی، میرا ایک تو بچہ ہے اور میرا اپنا تو کوئی پتہ نہیں کب دنیا سے رخصت ہو جاؤں، لہٰذا آپ میری زندگی میں یہ مکان لے لیں اور مجھے ایک طرف پڑا رہنے دیں۔ سو ہم نے ایسا کیا۔ والدہ کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ ایاز خالد تو اس وقت بچے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے پاس رہیں، لیکن یہ شہر جانا چاہتے تھے۔ ہم نے بھی انہیں نہیں روکا۔ اس وقت یہ میٹرک کر چکے تھے۔ مطلب یہ کہ والدہ کی وفات کے بعد یہ میٹرک کرنے تک یہاں رہے تھے۔ ان کے والد کیا کرتے تھے؟ کسی زمانے میں ان کے والد شہر میں رہتے تھے، پھر اس گاؤں میں چلے آئے۔ انہوں نے یہ مکان خریدا تھا اور ان کی والدہ کے ساتھ یہاں رہنے لگے تھے۔ لیکن یہ کرتے کیا تھے؟ مکان کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا خریدا تھا، اس پر کسی سے کھیتی باڑی کراتے تھے۔ بس اس طرح ان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ جب بیمار ہوئے تو وہ ٹکڑا بیچ دیا، پھر یہ مکان بھی بیچ دیا۔ ان کا علاج شہر کے اسپتال میں کرایا گیا تھا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئے۔ لاش یہاں لائی گئی تھی یا شہر میں دفنائی گئی تھی؟ شہر سے لانے میں اور اخراجات ہوتے۔ بیوی نے کہا تھا کہ انہیں شہر میں ہی دفن کر دیتے ہیں، پھر وہ خود یہاں آ گئی تھیں ہوں۔ اور یہ بات آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہی تھے، یعنی تصویر میں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل یہی تھے۔ ان کی موت کے وقت آپ میں سے کوئی وہاں تھا؟ میں ان کی والدہ کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ وہ بیچاری اکیلی تھی، وہ کہاں کہاں جاتی۔ آپ کے سامنے انہوں نے دم توڑا، آپ کے سامنے دفن ہوئے۔ جی ہاں بالکل یہی بات ہے۔ آپ کا شکریہ، آپ سے ہمیں بہت معلومات حاصل ہوئیں، لیکن آپ نے تو ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے مختصر طور پر بتا دیا۔ پھر محمود نے پوچھا،
ان کے والد کبھی اپنے کسی بھائی کا ذکر تو نہیں کرتے تھے؟ او ہاں، یاد آیا، وہ کہا کرتے تھے شہر میں ان کا ایک بھائی رہتا ہے، لیکن وہ اس کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس سے نفرت کرتے ہوں۔ اس نے کہا، کوئی اور بات جو انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں بتائی ہو؟ نہیں، کوئی اور بات تو یاد نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے شیخ جابر کے والد اور ایاز خالد کے والد آپس میں بھائی تھے اور ہم شکل تھے۔ ایاز خالد بھی اپنے باپ کی شکل پر گئے ہیں۔ ہاں، یہ بالکل اپنے باپ پر